اور یہ ایکیوزڈ کا حق ہوتا ہے. کل جو متعصب جج ہمایوں صاحب ہیں اس نے 12 بجے یہ کہا کہ اپنے وٹنسز کو 1:30 بجے لے آئیے. جب ان کو 1:30 بجے جا کر یہ درخواست پیش کی گئی، ہمارے بیرسٹر گور صاحب اس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے وٹنسز کراچی میں موجود ہیں، آپ 2 دن یا 1 دن کا ٹائم دے دیجئے تاکہ ان کو ہم پیش کر دیں اور آپ کے پاس ایویڈنس آ جائے، جو کہ موسٹلی ریلیٹڈ ٹو دی سبجیکٹ تھا. لیکن انہوں نے پھر اس کے بعد کیا کہا، ڈیفرنس آرڈر کر دیا. وہ آرڈر کیا کیا کہ جناب یہ تو ریلیونٹ ہی نہیں ہے، یہ ریلیٹڈ ہی نہیں ہے، جبکہ 1.5 گھنٹہ پہلے خود کہہ دیا میڈیا کی موجودگی میں، وکلاء کی موجودگی میں، کہ آپ اپنے جو ڈیفنس وٹنسز کی لسٹ آپ نے پرووائڈ کی ہے ان کو 1:30 بجے لے آئیے تاکہ ان کو جرا کر سکیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کوئی جج جس طرح سے وہ پروسیڈ کر رہا ہے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ کیسز تھے جو کہ ہم سارے ادھر بھی آرگومنٹس کر رہے تھے، انہوں نے 11:30 بجے آرڈر لکھ دیا کہ اگر 11:30 بجے ہمارے پاس نہیں آئیں گے بحث کریں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کی بحث ختم ہو گئی اور میں آرڈر ریزرو کر دوں گا. اس کے بعد جب ہم آرگومنٹس وہاں تھے اور بزی تھے، ان کو میسج دیا گیا کہ ہم چیف جسٹس کے پاس انہی کیسز میں آرگومنٹس کر رہے ہیں، تو انہوں نے 12:30 کا ٹائم رکھ دیا کہ ان کیسز کو چھوڑو میرے پاس آؤ اور اگر نہیں آئیں گے تو میں فیصلہ کر دوں گا. یہ سارے انسیڈنٹس یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس وقت وہ ایک تعصب کی بنیاد پر ہر حال میں اس کیس کو ہمارے خلاف فیصلہ کرنا چاہتا ہے. اور ایک بات یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا، ایک ہمارے وکیل صاحب بیرسٹر گور صاحب نے ایک ٹرانسفر اپلیکیشن کی درخواست دی ود ایویڈنس کہ آپ اپنی فیس بک سے یہ پوسٹیں لگا چکے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف نازیبہ تصاویر کے ساتھ. انہوں نے کہا ہاں فیس بک تو میری تھی، اور 2014 سے آنورڈ لگاتے رہے، ان کو ڈیلیٹ بھی نہیں کیا، لیکن کہا کہ چونکہ آپ نے یہ درخواست کیوں دی ہے، یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہے اور آپ نے ان ایتھیکل کام کیا ہے، اس کے خلاف آبزرویشن دے دی. اور جب خواجہ حارث صاحب نے 342 کے اوپر ایک درخواست دی تو اس کے اوپر لکھ دیا کہ خواجہ حارث صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیز کمیٹڈ اے مس چیف. مجھے تو یہ شک پڑتا ہے کہ نہ صرف یہ متعصب ہے بلکہ یہ جج بننے کے اور رہنے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ جسٹس اطہر مند اللہ صاحب جب چیف جسٹس تھے انہوں نے یہ رائٹنگ میں ڈائریکشنز دی کہ کوئی بھی جج سوشل میڈیا استعمال نہ کرے، لیکن اس کے باوجود یہ 2023 تک وہی فیس بک استعمال کرتے رہے اور ان کی اسی فیس بک کے اوپر وہ مواد موجود رہا. جب چیف جسٹس صاحب نے یہ بھیجا ہماری اپلیکیشن کے اس پہ آپ انکوائری کر کے دیں FIA کو، آپ یہ اداروں کی ملی بھگت دیکھیں، انہوں نے صرف یہ رپورٹ دے دی کہ جناب اس وقت اس فیس بک پہ یہ مواد موجود نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو بھیجا کس لیے تھا؟ کیا آپ نے اس کی فورنزک کرائی ہے؟ کیا آپ نے وہ جو آرکائیو میں موجود ہوتا ہے وہاں آپ گئے ہیں؟ کیا آپ نے فیس بک سے رابطہ کیا ہے ان کی ایڈمنسٹریشن سے جن کے پاس آفٹر ڈیلیشن بھی 90 ڈیز کے اندر وہ مواد موجود ہوتا ہے؟ آپ نے کوئی ویریفیکیشن کرائی ہے؟ کچھ بھی نہیں کرایا. یہ سارا ڈرامہ توشہ خانہ کا اس لیے ہے کہ پولیٹیکل سائٹ پہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ PDM کی فاشسٹ جماعتیں، اور اب وہ انصاف کو، قانون کو اور عدلیہ کو استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کا راستہ روکا جائے اور کسی طریقے سے الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، کسی طریقے سے ان کو نااہل کیا جائے. چیف صاحب نے وہاں بھی تقریباً سٹے کر دیا ہے کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ان کو بتا دیں کہ ہمارے ہاں آپ موجود ہیں اور ہمارے پاس پینڈنگ ہے. ابھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہی کے پاس رہے، اور 3:30 بجے بلایا ہے، اور 3:30 بجے جب بلایا ہے تو چیف جسٹس نے کہا ہے ان کو بتا دو کہ میرے پاس ہے. سو اس وقت جب اس طرح کی کیفیت ہو تو وہ فیصلہ نہیں سنا سکتا اور نہ ہی وہ آگے پروسیڈ کر سکتا ہے وہ جج.